جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں سیوک سینٹر میں، اور سیوک سینٹر میں یہاں پہ کے ڈی اے امپلائیز یونین کی زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ علماء کرام کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی مومنٹ رابطہ کمیٹی پاکستان کی جو اراکین تھے وہ بھی بڑی تعداد میں شرکت ہوئے اور شریک ہوئے، اور یہاں پہ اس کے خصوصیت یہ بھی بات نظر آئی کہ یہاں پر جو دیگر لوگ شریک ہوئے آئیے کچھ ان لوگوں سے بات بھی کرتے آئیے۔ کے ڈی اے امپلائیز یونین نے ایک شاندار اور پروقار ذکر مصطفیٰ کا یہاں اہتمام کیا اور سارے غلامان رسول جمع تھے۔ ان کی برکتوں سے، ان کی محبتوں سے انشاءاللہ ان کی پریشانیاں دور ہوں، اور یو ایل ایف جو ان سب کو جو ان کی سب کی سپرویژن کرتی ہے، یو ایل ایف میں بھی آپس میں اتحاد اتفاق ہو، اور اس طرح کے پروگرام پورے کراچی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ادارے میں ہونے چاہیے۔ اور ماشاءاللہ بہت پررونق پروگرام تھا یہ ذکر مصطفیٰ کا۔ اس میں تمام کے ڈی اے امپلائیز یونین کے ساتھیوں اور ذمہ داران کو شاباش ہے، بہت اچھا پروگرام کیا۔ تقریباً یہ 30 سال سے کے ڈی اے امپلائیز یونین یہ پروگرام کر رہی ہے، اور میں نے جیسے کبھی بتایا پچھلے 8 سے 9 سال سے یہ اعزاز جو ہے یہ میرے حصے میں جو آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے خوش نصیبی ہے، اور میں آپ کے توسط سے بھی اپنے ایک ساتھی کا، اپنے ایک ذمہ دار کا، مرکزی کمیٹی کا، مرکزی باڈی کا، یو ایل ایف کا، لیبر ڈویژن کا، ان سب کا کوآپریشن، رابطہ کمیٹی کا کوآپریشن میرے ساتھ رہا ہے اس پروگرام کی کامیابی میں، اور کے ڈی اے کے ملازمین نے جس طرح شرکت کی ہے وہ بھی ان کی آخری نبی خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ثبوت ہے۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ جب تک بھی تنظیم نے میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، میں اسی طرح جو ہے وہ تقریبات جو ہے وہ منعقد کرتا رہوں۔ کے ڈی اے امپلائیز یونین متحدہ پاکستان سال و سال کی طرح اس سال بھی کے ڈی اے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی محفل سجائی تھی، جس میں ادارے کے بہت بڑے ملازمین اور افسران کی بڑی تعداد تھی، اور اس سلسلے میں کے ڈی اے امپلائیز یونین نے ادارے کے ملازمین اور افسران کے 2 عدد موٹر سائیکل اور 2 عدد موبائل ٹیلی فون کی بذریعہ قرآن اندازی کی۔ اور بہرحال وہ جو دو خوش نصیب 4 خوش نصیب ناموں کے نکلے، اس میں ہم ان کا بہت مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ارکان رابطہ کمیٹی کا، یونائٹڈ لیبر فیڈریشن کا، ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کا، اور ادارے کے افسرانوں کا بہت شکر گزار ہے جو کہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائے۔ بے شک ادارے کی بحالی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ یہ پروگرام سے برکت سے ہو سکتا ہے ہماری گرانٹ میں اضافہ ہو جائے، جو گرانٹ ہماری 20 کروڑ 40 لاکھ کی آ رہی ہے، آنے والے مہینے میں انشاءاللہ وہ 28 کروڑ کی ہو جائے۔ تو اس قسم سے پروگرام میں یقیناً جہاں ذکر مصطفیٰ ہو تو وہاں بابرکت محفلیں ہوں، تو وہاں لازمی بات ہے خوشحالی اور بحالی خود بخود آتی ہے۔ کے ڈی اے امپلائیز یونین کے زیر اہتمام محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیوک سینٹر میں منعقد کیا گیا، جس میں کے ڈی اے ملازمین اور افسران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا، جس کی نظامت کے فرائض رئیس احمد انجام دے رہے تھے، جبکہ ملک کے مشہور و معروف ممتاز علماء کرام مولانا اشرف گورمانی اور دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ اس موقع پر ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں الحاج صدیق اسماعیل، یعقوب ابراہیم نقشبندی، شفیق احمد، شکیل مدنی، محمد ندیم خان نے ہدیہ گلہائے عقیدت پیش کیا۔
جبکہ اس موقع پر آل سندھ آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جوائنٹ انچارج نوید انور صدیقی، KDA امپلائیز یونین کے چیئرمین محمد عبد المعروف، جنرل سیکرٹری دلاور خان، صدر ندیم کھوکر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری قمر عباس، ناصر خان، عامر محمد، جاوید خان، طاہر جاوید، شاہد سلیم، اکبر خان، انتخاب عالم اور دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ جبکہ اس موقع پر محفل میں شریک لوگوں کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے 2 عدد موبائل فون اور 2 عدد موٹر سائیکلوں کے لیے قرآن اندازی بھی کرائی گئی، جس میں 4 خوش نصیبوں کے درمیان 2 موٹر سائیکلیں اور 2 موبائل فون تقسیم کیے گئے۔ کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ اس وقت KDA امپلائیز یونین کے زیر اہتمام جس طرح سے آج محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں متحدہ قومی مومنٹ رابطہ کمیٹی کے اراکین کے ساتھ ساتھ امپلائیز یونین کی چیئرمین اور سرپرستی کرتے ہوئے نوید انور بھی یہاں موجود تھے، جن کا کہنا یہ تھا کہ یقیناً ہم دعا کرتے ہیں کہ ادارے کی بحالی اور بہتری کے لیے خاص طور پر انہوں نے دعا کی کہ جس طرح سے گرانٹ میں اگر اضافہ ہو تو ملازمین کی صورتحال میں، ملازمین کے مسائل ہے اس میں بھی بہتری آ سکے گی۔ جی